بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہوا۔ اس میں مختلف روایات نقل کی جاتی ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ کتنے عرصے تک بند رہا۔ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ 2-2.5 سال یا 3 سال تک جو ہے وہ وحی کا سلسلہ بند رہا، تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند رہا، اور یہ کچھ دنوں کے لیے بند رہنے کا جو سلسلہ تھا یا اس کی جو وجہ تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ جب آپ کو کوئی عظیم الشان کام سونپا جاتا ہے، کوئی بہترین چیز اور ایک قیمتی سرمایہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، یا ایک نایاب چیز آپ کو دی جاتی ہے، تو اس کو اپنانے کے لیے یا اس کو اپنے اندر سمونے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے، وہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ وہ کیسی تڑپ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہم نے بیان کی کہ پہلی وحی کے بعد جو کیفیت تھی، وہ دوسرے وحی کے آنے سے پہلے وجوہات بھی اس کی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ وحی آ جائے، اور جو سلسلہ اور جو خوشخبری مجھے سنائی گئی ہے کہ میں اس امت کا پیغمبر ہوں، اور ایک عظیم الشان منصب جو ہے وہ مجھے ملنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل میں اضطراب بھی پیدا ہوگا، انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوگا، انسان کے خون میں گرمائش بھی پیدا ہوگی، اور یہ کیفیات جو ہے وہ ہر ایک انسان اس سے واقف ہے کہ جب ایسی صورتحال آتی ہے تو انسان کے جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، انسان کے دل اور دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طاری ہوئیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام اٹھانا کہ میں کئی پہاڑ پہ چلا جاؤں، وہاں سے خود کو لڑکا دوں، یا ایسی ذہن کی ایسی کیفیت ہو جانا کہ اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگنا، تو یہ سارا کا سارا اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی وحی کا شدت سے انتظار تھا، اور جب ایک بہترین اور اعلیٰ ترین چیز کا انتظار ہوتا ہے اور وہ نہیں آتی، تو اس میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ اب اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ جو بے صبری کا ایک شائبہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکالنا تھا، کہ وہ جب دوبارہ وحی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پختہ یقین ہو جائے کہ میں اس امت کا پیغمبر ہوں، تو پھر وہ بے صبری کا جو شائبہ ہے وہ بالکل جسم سے نکل جائے۔ اس کے لیے یہ تھوڑا سا امتحان یہ ضروری تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتحان کے اندر سرخرو رہے، کامیاب رہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کے بندش کا واقعہ سناتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا، یوں ہی چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، اسی فرشتے کو میں نے آسمان و زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا، اور میں اس کو دیکھتا رہا، اور اچانک جو ہے وہ میں زمین کی طرف جھکا، تو مجھے آواز آئی کہ اے محمد، آپ پیغمبر برحق ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں جب بھی میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں، یا میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں، یا میں تنہائی اختیار کر لوں، یا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں،
تو یہی فرشتہ میرے سامنے آ کر کہتا تھا کہ پیغمبر، اے محمد تم پیغمبر برحق ہو. تو یہ بات سن کر میرے دل کو تسلی ہو جاتی، اور جو حالات اور جو کیفیات مجھ پر طاری ہوتے وہ چھٹ جاتے، وہ ختم ہو جاتے، اور ایک خوشی کی لہر میرے اندر دوڑ جاتی. تو وحی کی بندش کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ دن رکا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ صبر کا امتحان ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی فرشتہ جبریل دوسری وحی لے کر آئے.